کیا ہے؟ ایک عام انسان بڑا پریشان ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. آپ کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس کا حل کیا ہے, لوگوں کو کس طرح سے آگے نکل جانا چاہیے, حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے. اس وقت مسائل جو سیاستدان ہیں ان کے لیے بنا ہوا ہے. دیکھیں, کورونا کے اندر بھی آپ سروائیو کر گئے الحمدللہ, یہاں پر خدا کی خاص کرم ہے. اور یہ جان لینا چاہیے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بادشاہ بناتا ہے, فرعون کو بنائے یا سلیمان کو بنائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت کوئی حکمران نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر, اور غریب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غریب کو چلا رہا ہے. 17,000 کی آمدنی والے, اور اس وقت ایک معاملہ نہیں ہے. ابھی ہم نے اپنا مکان کرائے پہ اٹھایا, ہم نے کہا چلو بھائی 25,000 میں بجلی کا بل بھی چلا جائے گا اور گھر بھی چل جائے گا. لیکن پتہ یہ چلا کہ الیکٹرک کو بل دینا ہے, ہمیں 25,000 روپے کا بل آ گیا. تو عوام کو تو ہر طرف سے لپیٹا جا رہا ہے. جب تک آپ کے یہاں کوئی ایک حاکم نہیں ہوگا, یہ ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے جیسے بھان پتی کا محلہ چل رہا ہوتا ہے, گھرانہ, کہ پتہ ہی نہیں کہ بھئی کس سے کیا کام ہوگا, کون آدمی ہے. کے پی کے میں کوئی اور ہے تو پنجاب میں کوئی اور ہے, تو کراچی کے اندر مکس پریڈ ہے. تو یہ تقریباً 2 رمضان سے کام شروع ہوا تھا. میں نے سب کو بتا دیا تھا جتنے بھی ہیں, جہاں جہاں میری سورسز تھی, اداروں میں بھی بتا دیا تھا کہ دمادم مس کلندر ہوگا, نہیں تو آپ آ کر کے واٹس ایپ پہ چیک کریں. فاروق ستار کو بھی بتا دیا تھا, مصطفیٰ کمال کو بھی, سب کو بتا دیا تھا. اب میں آپ کو یہ ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ان کو 3 مہینے کا ٹائم ہے رمضان تک کا. اگر آپ یہ قرآن کی آیت پڑھیں, وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, اور اللہ کو سخت ناپسند ہے, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اگر میں کسی کو اس بات کا درس دے رہا ہوں کہ بھئی آپ سادگی اختیار کریے, تو سب سے پہلے شاہ صاحب کو سادگی اختیار کرنی چاہیے. اگر میں کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ ہمدردی کریں, صلہ رحمی کریں, تو پھر یقیناً آپ کو بھی کرنی پڑے گی. اور قرآن کی آیت ہے, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس ملک پر یہ ملک کوئی نہیں چلا رہا. غریب بھوکا مر چکا ہوتا, ڈیفالٹر ہو چکا ہوتا. میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ملک اس وقت اللہ چلا رہا ہے. اور اللہ جب ملک چلاتا ہے تو بڑے لوگوں کو ہلاتا ہے. ابھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ صبح ہونا کیا ہے. اچھا سر, آپ نے ایک چیز کا ریفرنس دیا ہے, قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, ایک آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے کہ سادگی اپنانے والی آپ نے جو بات کہی ہے, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور وزیر میں اضافہ ہو چکا ہے, اور تقریباً 47 کے قریب لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں جو کہ اربوں روپے کی گاڑیاں ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, دوسری طرف اشرافیہ کے اخراجات کم نہیں ہو رہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بھائی دیکھیں, یہ خدا کا قہر ان پر نازل ہو جائے گا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی گورنمنٹ کا مال کھایا ہے, جنہوں نے بھی عوام کو تنگ کیا ہے, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ کورونا ایک ڈیمو تھا جو میں نے 6 مہینے قبل بتایا تھا. اس کے بھی ریکارڈز موجود ہیں, اس کے بھی گواہ موجود ہیں. اگر انہوں نے ابھی بھی اپنی ہٹ درمی جاری رکھی تو یہ اللہ کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ ہے, اس میں توبہ کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ شعبان کے بعد رمضان میں کوئی کام ہو جائے آپ کا. اور جب قومیں ایک نہیں ہوتی تو پھر کوئی باہر سے آ کر کے, ایسا نہ ہو آپ کو سیدھا کرنے کے لیے خدا کوئی باہر سے قوت لے کر آئے اور پھر آپ سیدھا کریں گے. اور سادگی کا جو معاملہ ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس وزیر کی ایکسائز میں اگر گاڑی رجسٹرڈ ہے تو اس کو گاڑی سرکاری نہ دی جائے, بند کر دی جائے. کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بھائی میرے پاس ویگو ہے خانقاہ میں اس پہ جھنڈا لگا کر کے گھوموں گا. آپ سخت آرڈیننس جاری کرنے پڑیں گے, جنہیں جو صاحب کی طرح بھائی 800 سی سی کی گاڑی میں سب چلیں گے, ہے نہیں؟ آپ گورنمنٹ کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں.
آپ گورنمنٹ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنے لیے عذاب کے راستے تیار کر رہے ہیں. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو نبی دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو اس کے بعد قبر میں جانا ہے. جیسے آج ہمارے ملک کے معزز صدر صاحب, آج اچھا کیا ہوگا تو اچھا جواب ہوگا, برا کیا ہے تو برا جواب ہوگا, ٹھیک ہے نہیں ہے. قوم اگر روئے گی, اگر قوم دعا کرے گی کہ اچھے تھے تو وہ پاس ہو جائیں گے. اس وقت جو حکمران ہیں تو ابھی تو تیتر بٹیر ہوا ہے. اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو مسلح افواج ہے اس کو خراب کر رہے ہیں, اور مسلح افواج جو ہے وہ ایک محافظ ہوتی ہے, ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو دفاع ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے. اچھا سید صاحب آپ سے جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ایک ہمیں تبدیلی کی, ایک نوید تھی, ظاہر سی بات ایک نیا چہرہ تھا, اور نئے چہرے ابھی بھی کچھ نام ہم ابھی لینا نہیں چاہتے, لیکن جو ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کچھ پارٹی کے نئے لوگ, پہلے سے اندیا دے دیا گیا ہے کہ وہ لوگ آگے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں, چونکہ وہ نئے چہرے ہیں, پارٹی پرانی ہے. اس صورتحال میں نئے چہرے کیسے آئیں گے, کون لائے گا؟ لوگ پہلے روٹی کی فکر کریں گے یا کوئی نئی قیادت ہمارے سامنے آنے والی ہے؟ ہاں بھائی دیکھیں, آپ نے 40 سال میں سیاستدان تو بنائے نہیں, آپ نے سارے ٹھیکیدار بنائے ہیں, آپ نے سارے جو ہے وہ لینڈ مافیا بنائے ہیں, آپ نے سارے جو ہے کھانے کمانے والے بنائے ہیں. اگر گورنمنٹ میں ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگ ویلفیئر کا کام, سیاست کا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی آرگنائزیشن کریں, ان کی آرگنائزیشن بنائیں, اور اللہ جس سے بھی چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول دوسرا ہے, اللہ فاسقوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کوئی پرانی پارٹی اور نئے چہرے. تو اس پرانی پارٹی تو یہ تھی کہ جو فرعون کی حکومت تھی تو موسیٰ علیہ السلام وہیں سے اٹھے تھے, ٹھیک ہے نہیں. تو ہمیں یہ چاہیے. جی ٹھیک ہے سر, آپ سے